حدیث پاک کی انویسٹیگیشن یعنی حدیث پاک کو پرکھنے کے بعد اس کی سند پر غور کرنے کے بعد راویوں پر کلام کرنے کے بعد پھر یا تو حدیث پاک کو قبول کر لیا جاتا ہے یا حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر حدیث پاک کو قبول کر لیا جائے تو اس کو مقبول کہا جاتا ہے، اور اگر رد کر دیا جائے تو اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ چونکہ اصول حدیث کے اندر حدیث پاک پر جو کلام کیا جاتا ہے وہ استنباط اور استدلال کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور استنباط اور استدلال خبر مقبول سے ہی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اصول حدیث میں خبر مقبول ہی موضوع بنتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم خبر مقبول کے حوالے سے ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر اس میں جو اقسام بیان کی جائیں گی انشاءاللہ آنے والے اسباق میں اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ خبر مقبول جو ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو صفات راوی اور سند کے اعتبار سے خبر مقبول ہوتی ہے۔ صفات راوی یعنی راوی میں کچھ صفات ہوتی ہیں جو محدثین نے بیان کی ہوتی ہیں کہ یہ راوی میں اگر صفات پائی جائیں گی تو اس راوی کو قبول کیا جائے گا، اس راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر صفات راوی اور سند کے اعتبار سے ظاہر ہے راویوں سے ہی سند بنتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی خبر مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسری جو قسم بنتی ہے وہ یہ ہے کہ درایت اور متن کے اعتبار سے خبر مقبول ہو جاتی ہے۔ درایت کا معنی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد، اور اسی طرح متن کے اعتبار سے بھی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی حدیث کی سند میں کچھ کلام ہوتا ہے یا بیچ میں کوئی ایک راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ جرح کی گئی ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کا متن ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو، اس خبر کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہم نے زیادہ بحث کرنی ہے اس چیز پر، یعنی صفات راوی اور سند کے اعتبار سے حدیث مقبول ہو، تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے صحیح اور دوسری قسم بنتی ہے حسن۔ پھر صحیح کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، صحیح لذاتہ اور دوسری قسم ہوتی ہے صحیح لغیرہ۔ اور اسی طرح حسن کو اگر دیکھا جائے تو حسن کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، حسن لذاتہ اور دوسری قسم ہوتی ہے حسن لغیرہ۔ اور یہ ہم ایک پہلے سبق میں بھی اس چیز کو بیان کر چکے کہ یہاں صحیح جو ہے وہ درست کے معنی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ حدیث درست ہے اور یہ غلط کے مقابل میں بولا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح ایک اصول حدیث کے اندر اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کے مطابق کسی حدیث کو صحیح لذاتہ کہا جاتا ہے، کبھی کسی حدیث کو صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ خبر مقبول کی ایسے سمجھ لے کہ چار قسمیں ہوتی ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم ان پر تفصیلی کلام کریں گے اور ان کا حکم بھی بیان کریں گے۔